بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، جو دو گے وہی لوٹ کر واپس آئے گا، پھر چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان فریق نہیں بنے گا، جبکہ چین ہمارا بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے۔ انہوں نے نگران وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے مبینہ زیادتیوں کی بھی تردید، جبکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ جبکہ آگے چل کر پروگرام میں ربیع الاول کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی جائے گی۔ اسٹوڈیو میں ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے مہمانوں سے آپ کا انٹروڈکشن کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سجاد انور صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اس اسٹیٹمنٹ کو کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان فریق نہیں بنے گا؟ جی، اس وقت جو پولرائزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے ارد گرد واقعات ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جو دنیا میں یہ جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ بالکل، اور سجاد صاحب اسی خبر میں دیکھیں نا تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی یوکرین اور رشیا کے درمیان جو مابین جنگ اس حوالے سے ایگزیکٹلی یوکرین اور رشیا کی جو لڑائی ہے اس میں امریکی بلاک اور نیٹو کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے رشیا کے خلاف، لیکن پاکستان نے ریسٹرین کیا، ہمیشہ ریسٹرین کیا، اور وہ ایک غیر جانبدار پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھی ہے پاکستان نے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10 سال میں رشیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری سے لے کر آن ورڈ۔ اس وقت بھی ریسنٹلی بھی پاکستان کا ایک سرکاری وفد جو ہے وہ رشیا گیا ہوا ہے۔ جی، تو پاکستان جو ہے نا وہ اس نے سیکھا ہے پچھلے 40-50 سالوں میں کہ ہم نے امریکی بلاک میں شامل ہو کے بہت سارا نقصان بھی اٹھایا ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ ایشیا کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ایشیا میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ چائنا ہے اس وقت۔ اور اگر مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، قطر اور یو اے ای، تو پاکستان نے اپنے ریجنل ارینجمنٹس شروع کیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اب جو اس کی ایک اسٹریٹجک فارن پالیسی رہی افغانستان کے حوالے سے اور ریجن کے دوسرے ملکوں کے حوالے سے، اب پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک آپ سمجھ لیں کہ اکنامک پالیسی کو لے کر چل رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوشائند فیصلہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے جس کو ریفلیکٹ کیا۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی اپنی سپیچ کے دوران بھی، اور وہاں پہ میڈیا انٹریکشنز میں بھی، اور پھر وہاں پہ جو ملاقاتیں سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جی، تو بڑا کامیاب دورہ رہا، بڑا کامیاب دورہ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے اپنا ایک اکنامک فیوچر تلاش کر رہا ہے اس ریجن میں۔ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اپنی بات چیت کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ میڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے یوکرین جو کہ ایک یورپ اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس ساؤتھ بلاک میں سب سے بڑا فوڈ کی باسکٹ تھی۔ جی، گندم اس کی جرمنی اور برطانیہ تک بھی جاتی تھی، اور نیچے میڈل ایسٹ تک بھی آتی تھی۔ صحیح۔ تو وہاں پہ سعودی عرب نے کوئی 100,000 جو ایکرز تھے وہ وہاں پہ لیز پہ لیے ہوئے تھے اپنی کلٹیویشن کے لیے، ویٹ کلٹیویشن۔ وہ جنگ کی وجہ سے وہ بلاک ہو گیا ایریا۔ تو اب سعودی عرب جو ہے الٹرنیٹ کے طور پہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو سعودی عرب کو ایگریکلچر میں، مائنز میں، اور وہ جو آپ بات کریں اسپیشل فیسیلیٹیشن ایگزیکٹلی وہ بنائی، تو ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو افغانستان کے بارے میں بھی اپنی ایک نئی پالیسی بنائی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے وہاں کہا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت
ان پلیس نہیں ہے جو کہ اپنے ملک کے سارے حصوں کے اوپر جس کا کنٹرول ہو، جس کا اپنے بارڈرز پہ کنٹرول ہو. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا ہے کہ اگر اس وقت جو دہشت گردی افغانستان میں پنپ رہی ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کا پاکستان کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے لیکن پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست سفارتکاری کی گئی ہے پچھلے چند ہفتوں میں. وزیر اعظم صاحب گئے اور پھر جو باقی ہمارے کل میں سن رہا تھا جو ہمارے مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز میں وہ خاص طور پہ جو بھارت کا اس وقت کنٹروورسی چل رہی انڈیا ٹوورڈز نہیں انڈیا اور کینیڈا کی اور وہاں پہ جو ایک سکھ رہنما کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان نے بڑی شاندار ڈپلومیسی کی اور اس اپرچونٹی بالکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھرپور فائدہ اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کا بھارت کا جو چہرہ ہے وہ دکھایا کہ بھئی پہلے تو وہ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کے اندر کر رہا تھا تو دنیا یہ سمجھتی تھی کہ دونوں ملکوں کی آپس میں دشمنی ہے یہ وہ. تو اب انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے جو فرسٹ ورلڈ ہے جیسے کینیڈا ہے بالکل امریکہ کے نیبر میں جا کے اگر وہاں پہ راہ جو ہے اس طرح کی ڈسٹورشن کر رہی ہے اور لوگوں کو قتل کر رہی ہے تو یہ کتنا بڑا مسئلہ انٹرنیشنلی بن رہا ہے اس وقت مودی گورنمنٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مودی گورنمنٹ کو مجبوراً کوآپریٹ کرنا پڑ رہا ہے اب کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ. اور کینیڈا نے جو ثبوت ہیں اس مرڈر کے وہ اپنے پولیٹیشینز کو دکھائے ہیں اور وہی ثبوت انہوں نے امریکنز کو بھی دکھائے ہیں اور انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ جو راہ کا اسٹیشن ہیڈ تھا پرائم منسٹر بات کریں تو بڑی ذمہ دار وہ ایسے تو بات نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو وہاں کا راہ کا اسٹیشن ہیڈ تھا کینیڈا میں اس کو واپس بھیجا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایکشن لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کا نقاب اتر گیا ہے. وہ جو سیکولر پیسفل نان الائڈ انڈیا تھا وہ اب انڈیا نہیں رہا. اس سے سجاد صاحب وہ چیز بھی عیاں ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں جو کشمیریوں پر مظالم ہیں جو پاکستان ہمیشہ سے موقف اپنا پیش کرتا آیا ہے کہ بھارتی مظالم جو ہیں وہ کشمیریوں پر کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے کشمیر کو ایک جیل بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں کشمیر خاص طور پہ ہائی لائٹ ہوا ہے. یہ جو خالستان موومنٹ نے انٹرنیشنلی یہ ثابت کیا نا کہ ہم اب سے کہتے ہیں ہم نے بھی انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا. تو وہ جو کشمیر کا کیس ہے وہ ری انفورس ہوا ہے دنیا کے سامنے. بالکل. اور کشمیر میں خاص طور پہ اب دیکھیں کچھ عرصے سے جب سے وہ جو بھارت ایک واویلا مچا رہا تھا کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے فلاں ہو رہا ہے وہ جب سے وہاں پہ جو سیاسی انسرجنسی جو شروع ہوئی ہے نا اس کی طرف دنیا ساری متوجہ ہے. اور جیسے اس نے G8 کی کانفرنس کرنے کی کوشش کی تھی اور دنیا کے کئی ملکوں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو بیسیکلی کشمیر میں بھی بھارت کا کیس کمزور ہو رہا ہے اور کشمیری حریت پسندوں کا اور جو کشمیر کے اور پاکستانی موقف کو جو ہے وہ ایک تقویت ملی ہے. اور خالد قیوم صاحب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو نگران وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے جب چین کے حوالے سے جو دوستی کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ہمارا ہمیشہ مشکل وقت میں چین نے بہترین انداز میں ساتھ دیا. اچھا پہلے تو میں بات کروں گا کہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا اس میں خاص طور پر UN کی جنرل اسمبلی سے ان کا جو خطاب تھا پھر جو عالمی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں ان میں اور اس کے بعد پھر ان کا جو دورہ برطانیہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے سعودی عرب میں ان تمام مقامات پر وزیر اعظم نے پاکستان کا جو علاقائی تنازعات اور بین الاقوامی تنازعات آج پر جو موقف ہے پاکستان کا وہ انتہائی اچھے انداز میں جو ہے وہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ پیش کیا. اور اس حوالے سے اس دوران جو سب سے بڑا ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیں نظر آیا وہ ایک طرف مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف اور کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر کشمیریوں پر جو ہے وہ جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کی طرف سے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. اور اس کے ساتھ دوسرا بڑا فوکس جو ان کا نظر آیا وہ افغانستان میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم نے ہر سطح پر جو ہے وہ بات کی اور یہاں تک کہا کہ افغانستان میں جو امن ہوگا تو یہ افغانستان اور پاکستان
نہ صرف بلکہ اس خطے کے اندر جتنے ممالک خالد ہیں کریم صاحب، میں اس ان میں سب کے لیے تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا. یہ جو دورہ امریکہ اور برطانیہ کی آپ بات کریں، جو سب سے ایک اور اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو بزنس مین وہاں کے ان سے جو ملاقات کی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہا کہ محفوظ انویسٹمنٹ ہے اس وقت، انویسٹمنٹ جو کے لیے سازگار ماحول ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیا. دیکھیے امریکہ میں بھی جو پاک امریکہ بزنس کونسل ہے، ان کے جو ارکان تھے، جو امریکی سرمایہ کار تھے، وہاں اوورسیز پاکستانی جو سرمایہ کار اور انویسٹر تھے، ان کو بھی وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. اور خاص طور پر جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کا جو اکنامک ایجنڈا ہے، جو پاکستان کی معیشت کی بحالی کا ایجنڈا ہے، جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان لانے کا ایجنڈا ہے، اور اس حوالے سے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے جو مراد کا ایک پیکج تیار کیا گیا ہے 4 شعبہ جات کے اندر، خاص طور پر معدنیات، ایگریکلچر، لائف سٹاک، آئی ٹی اور توانائی. ان کے بارے میں بھی وزیر اعظم نے ان کو کہا کیا. اور اس کے بعد جب برطانیہ کے دورے پر آئے تو وہاں پر بھی جو برطانیہ کی جو کیپٹل اینڈ فائنینشیل مارکیٹ ہے، ان کے جو سرمایہ کار تھے، جو بزنس مین تھے، جو وہاں کے انویسٹر تھے، ان کو بھی اسی طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ دعوت وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی تھی. اور دوسرا اس کے ساتھ جو چین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دیکھیے کہ چین جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بلکہ پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی ترقی ہے وہ سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور سی پیک جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر ایک امن کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ امن کا بھی ایک منصوبہ ہے. کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، جب پاک بھارت بارڈر پر جب کشیدگی ہوئی تو اس وقت ہم وہاں پر چین کے دورے پر تھے، اور وہاں جو ان کا چینی وزارت خارجہ ہے، ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کو اور انڈیا کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کے خاتمے میں چین نے کس قدر کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک، کیونکہ چین اس خطے کے پاکستان کا اندر ہمیشہ سے قابل اعتماد دوست بھی رہا ہے. اور اب سی پیک کی وجہ سے چین کا جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے اس پورے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس پورے ریجن کے اندر، بالکل ٹھیک ہے. اور صحیح صاحب بالکل چین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہیں پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے کل جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے مبینہ زیادتیوں کی تردید، کیونکہ آپ جیل کو کور کرتے ہیں، جیل بیٹ کو کور کرتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جیلوں میں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس وقت، اور پروپیگنڈا کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ ہمیشہ سے ہی پروپیگنڈا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو جس طرح وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اپنی سیاسی خودکشی کی ہے اور اس کو لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایک وہ کو کروں گا، اور سول کو جو ہے وہ آپ نے کر کے سول نافرمانی کی بات کرتے اور سول نافرمانی کی بات کر کے دیکھ لیا چیئرمین پی ٹی آئی. اور جس طرح کیا آپ نے نوجوان نسل کی ذہن سازی اس طرح کی کہ اب وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ خواتین شروع میں کوٹ لکھپت جیل میں گئی تب بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس چیز کو تو یہ ہمیشہ ہائی پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لوگ گئے، پولیس کے افسران گئے، یہاں پہ ڈی سی صاحبہ گئیں، اور بھی جو این جی اوز کے لوگ تھے، ایس ایس پی تھی انوش مسعود چودھری، اور این جی اوز وہاں پہ گئیں، ان خواتین سے مل کے آئیں اور ان سے پوچھا باقاعدہ طور پہ. جب پوچھنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. جو جیل ہوتی ہے، خواتین کی جو خواتین کی جیل ہوتی ہے اس میں ڈبل لاک ہوتا ہے. وہاں پہ مرد حضرات کا جانا ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر کیمروں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی مرد نہیں جا سکتا. صرف سپرنٹینڈنٹ جیل جا سکتا ہے، وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ. لیکن وہ اس کے چونکہ یہ رائٹ ہے، وہ جب مرضی جا سکتا ہے، لیکن موسٹلی وہ ایک دفعہ وزٹ پہ جاتا ہے. اس کے لیے جیل کے اندر ہی خاتون سپرنٹینڈنٹ موجود ہوتی ہے، وہ اس کی ساری دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے. اس میں جتنا سٹاف ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خواتین پہ مشتمل ہوتا ہے. تو یہ عجیب سی بات کرتے ہیں. یہ خواتین میرا خیال ہے جو جیل میں قیدی خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں
ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں اپنے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پارٹی کے ورکرز کے ساتھ خود اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرے ورکر کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی ہو رہی ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں یہ؟ میرا خیال ہے بلو دی بیلٹ باتیں ہیں, اس طرح کی ہونی نہیں چاہیے. خواتین وہاں پہ انتہائی سیکیور ہیں, ان کے لیے وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, ان کے لیے وہاں پہ ہر طرح کی سہولیات وہ موجود جو ہیں. ڈاکٹرز ہیں وہ بھی خواتین ڈاکٹر, وہ بھی خواتین ڈاکٹرز ہیں. جہاں صاحب اور مرد سائی صاحب کے بقول جو ہے اور وہ کوئی جا نہیں سکتا. میرے پاس کچھ چیزیں ان کی ایسی تھی خواتین کی جو میں اب نہیں بتا سکتا. جو پی ٹی اے کی خواتین ہیں, بڑا نام ہے اس میں, ان کا باقاعدہ ایک لیٹر تھا جو کسی میرے سورس نے وہاں سے مجھے بھیجا تھا. تو وہ تو ایسی کوئی اس میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا. یہ تقریباً جب وہ جیل گئی ہیں, وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے لکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ باقی تو چلیں جو کچھ بھی چل رہا ہے, لیکن جیل میں ہمارے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جس طرح کی باتیں چل رہی تھی. اور یہاں پہ این جی اوز کے لوگ کا وزٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ سائی صاحب آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ جیل, وہاں پہ آئی جی جیل سے بھی ملاقات ہوتی ہے آپ کی پنجاب کی. جو سہولیات جس طریقے سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پی ٹی اچھا, وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواتین تو بالکل وہاں پہ محفوظ ہیں, ہونی بھی چاہیے, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ ہماری ماؤں بہنوں کی طرح ہیں. تو یہ عجیب سا پروپیگنڈا ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی مقاصد کے لیے کسی حد تک گر جانا, یہ بڑی زیادتی ہے. جس طرح آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے اور آپ نے اپنی ہی عسکری جو املاک ہیں ان پر حملہ کیا, اور اس کے بعد پھر کانسیکوینسز آپ کے سامنے. جو بھارت نہیں کر سکا وہ انہوں نے. لیکن بڑا واضح یہ میسیج ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے آئی جی جیل کو, ہوم ڈپارٹمنٹ کو, کہ جو بھی ایز پر لا ہے اس سے نیچے نہیں جانا. اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے مطابق ان کو سہولیات بھی مل رہی ہیں, اس کے مطابق ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اس کے مطابق ان کے کھانے بھی جا رہے ہیں, اس کے مطابق ان کو کمروں میں. سے کیا مراد ہے؟ وہ دیسی مرغی کی آپ بات کریں؟ دیسی مرغی دیکھیں نا, یہ کسی خاص شخصیت کا ذکر کرتے ہیں. وہ خاص شخصیت کو مل رہی ہے نا جی, اس کو باقاعدہ طور پہ ان کی ڈیمانڈ تھی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, سابق وزیر اعلیٰ, بالکل سابق وزیر اعظم بھی. اور سابق وزیر اعلیٰ کو تو یہاں پہ چوری کھانا جاتا رہا نا. وہ میں نے خبر دی تھی کہ ہوا یہ کہ سابق وزیر اعلیٰ بڑا شور مچا رہے تھے مجھے, کاف لیگ سے جو تھے, جو کاف لیگ سے چوئی پرویز لائی, وہ ان کا کہنا تھا جی کہ میرے پاس کچھ نہیں آ رہا, مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. میں نے پوری وہ ٹریل اور چین دی کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کو جو جیل کے اندر کھانا جاتا تھا, تو کیمپ جیل کا ایک چھوٹے رینک کا افسر تھا, وہ ان کا ڈرائیور, دیکھیں چلاکی چیک کریں کہ ان کا ڈرائیور آتا تھا بائک پہ کھانا لے کے, وہ اندر شفٹ کرتا تھا, ایک وارڈر یعنی کانسٹیبل رینک کا, وہ کچن میں لے کے جاتا تھا. جو چوئی صاحب کا کھانے کی وہ پلیٹ ایک بنتی تھی, اس میں سے جیل والا کھانا نکالا جاتا تھا, وہ کھانا شفٹ کیا جاتا تھا. تو یہ تو اس حد تک فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں پریشانی کس بات کی. اگر آپ کو جیل سے ڈر ہے, اگر آپ نے اپنا سیاسی کیریئر خراب نہیں کرنا, آپ کو اس ملک کی اتنی خوشحالی کا بڑا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کرنا, تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. پھر آپ وہاں پہ جا کے جیل میں بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آپ ہی کہتے تھے نا کہ میں یہاں سے اے سی نکالوں گا, میں ٹی وی بند کروں گا. بھائی کیسے بند کرو گے؟ وہ جو جیل رولز ہیں ان کو کیسے اس کی ترمیم کرو گے؟ پھر کر نہیں سکے, نہیں کر سکتے تھے, چونکہ میڈیکل بورڈ نے لکھ کے دیا تھا کہ اے سی نواز شریف کو دیا جائے. اب تو ہر قیدی کو یہ سہولت ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ بی کلاس کے قیدی کو اخبار ملتا تھا, چارپائی ملتی تھی, چیئر ملتی تھی, ایئر کولر ملتا تھا, ٹی وی ملتا تھا. اب تو ہر قیدی کے لیے ایئر کولر موجود ہے, گدا موجود ہے, ٹی وی ہر بیرک میں موجود ہے, کیبل لگی ہوئی ہے. سائی صاحب کی بات ویڈیو کال کی کو آگے کہ پچھلے دنوں ہمارے پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید موسر رضا نقوی, ان کے ہمراہ جو ہیں وہ ہم کوٹ لکھپت جیل کے دورے پر گئے, اور وہاں پر انہوں نے ایک یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ بھی قیدیوں کے لیے جیل کے اندر, اس کا بھی افتتاح کیا. اور اس موقع پر قیدی ہیں, وہ مجرم ہیں, مطلب یا ان کے پر کیس چلے, مجرم نہ بھی کہنا تھا کہ پورے پنجاب کی تمام جیلوں کے اندر جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں. اور اس میں ایک اور چیز بڑی مزے کی ہوئی ہے کہ آپ پہلے ہوتی یہ تھی کہ آپ نے کوئی دوست احباب اگر کوئی آپ کا چلا گیا جیل میں, تو اس کو پیسے دینے ہوتے تھے تو مینول دیتے تھے, وہ لوگ کھا جاتے تھے جیل کے. اب وہ بھی سسٹم سارا آن لائن ہو گیا, پنجاب بینک میں جمع کروا سکتے ہیں, کوئی جیل کے عملے کا اس میں سروکاری نہیں ہے. اگر آپ جیل کے اندر کوئی قیدی ہے, کوئی حوالتی ہے, کوئی انڈر ٹرائل ہے, تو وہ آن لائن آرڈر دے گا, ہر ہفتے اس کے پاس ایک ٹیب جائے گا جس میں وہ اپنی ڈیٹیل لکھوائے گا, آن لائن پیمنٹ ہوگی, آن لائن آپ کی ڈیڈکشن ہوگی اور آپ کی چیزیں آپ کے پاس کریں گی. پہلے مسئلہ تھا جی کہ جیل کے اندر جو کینٹین ہے اس کے ریٹس بڑے ہائی ہیں, وہ اب لاہور کی دونوں جیلوں میں تو شروع ہو گئے, یوٹیلیٹی سٹورز باقی جیلوں میں بھی شروع کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, آپ اپنی چیزوں کو اپنے ذریعے بہتر کریں.
نہ کہ اپنی خواتین کی اس طرح تذلیل کریں. خدارہ ان کے کیوں کریکٹر کو خراب کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح وہ کسی کی مائیں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ جیل میں گئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. جرم سر 9 مئی آپ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، وہ جیل گئی ہیں، تو آپ ان کو اس طرح پیش کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہمدردیاں بٹور رہے ہیں، تو اس طرح آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ آگے نہیں چلے گا. آپ کا ویژن جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. آپ نے 3.5 سال جس طرح ورکنگ کی ہے، نہ آپ نے کسی اپنے دوست ملک کے ساتھ بنا کے رکھی، نہ اپنے دوست ممالک کو ناراض کیا. آپ نے اپنی جو اپوزیشن تھی اس کو تو ایسے سب کو جیل میں ڈال دیا. ایسے لگتا تھا جیسے انڈیا پاکستان، وہ کرکٹ چونکہ کرکٹر تھے نا تو اسی طرح سوچتے تھے کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، پتہ نہیں کیسے یہ ٹیم کو لے کے چلتے رہے ہیں. ون مین شو چاہتے ہیں اور ون مین شو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. ون مین شو ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. ناظرین مزید بھی ڈسکشن کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر، لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. میں نے کہا میں نے فائن آرٹ لینا ہے، اور صاحب نے صرف اتنا کہا تھا یہ وچ روٹی کمانی بڑی مشکل. آپ اور لاہور یک جان دو کالم. ایک تو گلیاں کوچے میں نے بائسیکل پر سارے دیکھ لیے تھے، بلکہ بعض لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے شاید ادھر ہی کتے لواری چ رہندا ہے. اس حد تک فائٹ دو کہ دوسرا تھک جائے یا لوگ کہیں کہ بھئی ہاں نے اپنا فرض ادا کر. ویلکم بیک. سجاد صاحب، کل آرمی چیف نے کہا ہے کہ ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں. جی بالکل، یہ ابھی واقعہ بھی ڈسکس کر ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے کہ جو خاص طور پہ جب سے یہ نگران سیٹ اپ ان پلیس ہوا ہے تب سے ہماری جو ملٹری کے ادارے ہیں اور سول ادارے ہیں وہ مل کے بہت انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو لگاتار اگر آپ دیکھا جائے تو کے پی میں اور ہمارے دیگر بارڈرنگ ایریاز میں ہماری مسلح افواج بڑے ایک کمپیٹنس کے ساتھ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے، سیکیورٹی دینے کے لیے کام کر رہی ہیں. لیکن جو ہم نے دیکھا جس طرح سے آرمی چیف نے اسرٹ کیا سمگلنگ کو روکنے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے اسرٹ کیا یہ جو خاص طور پہ جس طرح بزنس مینز کے ساتھ ملاقات کی، اگر آپ اس کے اثرات، یہ ڈالر جو آج نیچے آیا اسی کا رزلٹ ہے. ایگزیکٹلی وہ ایک اعتماد کی بحالی کے لیے اور بجلی چوری کو روکنے کے لیے اور اجناس کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے اور پرائس ہائیک کو روکنے کے لیے جس طرح کے کام کیے گئے اور جس طرح سے ڈالر کے سٹاک جو تھے ان مافیاز کے خلاف آپریشن کیا گیا. شوگر کے جو آپ نے دیکھا کہ ذخائر جو پکڑے، میرا خیال ہے کہ اگر یہ والا ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی رہے تو پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اور ان مافیاز کی وجہ سے جو اس پہ برڈن آتا ہے، الٹیمیٹ برڈن تو عام آدمی، غریب آدمی پہ آتا ہے نا. اگر یہاں پہ پرائس ہائیک ہوتی ہے، چینی غائب ہوتی ہے، آٹا نہیں ملتا، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی آسن قدم ہے. اور یہ جو اس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک
मैनुअल बन जाना चाहिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका आने वाले सिस्टम- वक्त में कि ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर और ये रहे। कॉन्टीन्यूटी खालिद कयूम साहब बहुत ज़रूरी भी है। देखिए कि एक तो हमारे जो सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सनतकार और ताजर बरदरी के साथ तसलसल के साथ उनकी मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों में जो है वो जिस तरह सिपा सलार ने कॉन्फिडेंस दिया ताजर और कारोबारी बरादरी को, अब उसके अमलन जो इक़दामात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की मीशत जो है उसको जो है वो उसमें बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, और स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक बेहतरी आई है। डॉलर जो है उसका करेंसी- रेट कम हो जो गया। डॉलर की आप बात कर रहे हैं कि ओपन मार्केट के अंदर 43 रुपए का जो है वो अब तक 43 रुपीस का जो है वो बड़ी कमी जो है वो वाक़या हो चुकी है। सही। और इसी तरह इंटर बैंक के अंदर जो है वो 18 रुपए तक जो है वो अब तक कमी हो चुकी है। और ये सिलसिला जो है डॉलर की जो कदर है वो कम होने का और रुपए की कदर बढ़ने का सिलसिला जो है अब भी तेजी से जारी है। बिल्कुल, बिल्कुल तोक़ो ठीक है। कह रहे हैं खालिद और कयूम साहब। माहरीन, सही- ये भी सही- एक जुमला कहना चाहूंगा, माहरीन जो है वो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये शायद जो है 250 तक भी आ सकता है। 250 रुपए तक आ जाए। क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया अली साई साहब आप नहीं, जब ये देखें ना, जब से हम क्राइसिस में थे 9 मई के बाद, और जिस तरह के हालात ख़राब होते जा रहे थे, IMF से फिर आपका मुआहदा भी हुआ, और चीज़ें जिस तरह हमेशा सपोर्ट की है पाक फ़ौज ने आपके सिविल अदारों की, आप देखें दिन ब दिन आपकी बिजली के मामला थे, मेरा ख्याल है सही से पाक 2 फौज- हफ्तों में पाक फौज- हज़ारों की तादाद में आपके बिजली चोर, और बड़े बिजली चोर पकड़े गए। उसमें लेस्को के, फेस्को के, जिस पूरे पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ उसमें जितने मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ सजा जजा का अमल शुरू हुआ। बहुत सारे लोग, मैं उस दिन हमारे रिपोर्टर हैं वो खबर दे रहे थे कि बहुत सारे लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कि वो अपनी नौकरी नहीं करना चाह रहे। जब तक इस चीज़ की सज़ा और जज़ा का निज़ाम होना चाहिए, और इसलिए इस सज़ा निज़ाम का जो निज़ाम है वो इन हाउस होना चाहिए, ना कि पाक फ़ौज आके आपको कहे तो उसके बाद ये चीज़ें हों। अगर यही चीज़ें पिछले कई सालों से चल रही होती, ना आपकी बिजली चोरी होनी थी, ना आपके यहाँ तक मामला थे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बात कर रहे थे कि स्मगलिंग यही कह रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसका असरात देखें चीनी से लेके डॉलर तक, यानी हर चीज पर फिर बिजली चोरी आप डिस्कशन बिजली कर रहे हैं। चोरी, चीनी, आपकी गंदम जो है, इतनी हमारा ज़रखेज़ ज़मीन है, इतनी हमारी गंदम होती है, और फिर हम बाहर बैरून मुल्क से मंगवा रहे होते हैं। उसकी वजह ये है इसका इम्पैक्ट पेट्रोल पे भी आएगा, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पेट्रोल पर भी आएगा। जिस तरह आपके डॉलर नीचे आ रहे हैं। अनाउंसमेंट भी की थी गौहर एजाज साहब ने कि आपको यकम को खुशखबरी देंगे, अल्लाह करे को बेहतर जो है रेट्स आएँ। तो मसला ये है कि हमेशा आपको पाक फ़ौज ने सपोर्ट किया है, जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है, चाहे आपको बॉर्डर्स पे ज़रूरत हो, इन हाउस ज़रूरत हो। ये जब से अनाउंसमेंट की है सिपहसालार की जानब से, ये 2-4 माशी हालात को बेहतर करने में हम, तो आप ये देखें कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये खास तौर पर साई साहब जो फरमा रहे हैं, जो सबसे सख्त हाथ डाला गया वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर डाला गया, और चीनी और इस कीमत भी वक्त स्टेबल की चीनी हो, आटा हो, यूरिया खाद हो, तमाम और डॉलर हो, वहां पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उससे जो है वो मीशत जो है वो बेहतर हुई है, हालात बेहतर हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है। सजाद साहब आपने अपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद कयूम चौधरी साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब मौजूद होंगे। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों?
ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔ دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ توانائی بچائیں، معیشت بچائیں، انرجی بچائیں۔ ربیع الاول کا دن بہت سی سعادتیں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم درک کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کو کہ جس کا موضوع ولادت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرا ہر سانس ان کی آیتوں کے ساتھ چلتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور اسی حوالے سے عید میلاد النبی کی جو ہے وہ تیاری ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ ایک عید کا دن ہوتا ہے، ربیع الاول 12 ربیع الاول، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دنیا میں تشریف لائے۔ عید میلاد النبی کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا جان مال سب کچھ قربان، کیا کہیں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ اس پر جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ عملی طور پر جتنا بھی کمزور ہے مگر ہر شخص میں محبت رسول جو ہے وہ اس کا جذبہ موجود ہے، اور یہ جو اسلام کا گلدستہ ہے، یہ پورے کا پورا دین کا گلدستہ جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اس کا نام ہے محبت رسول۔ بالکل۔ اور محبت رسول جو ہے اسی کا نام صحیح معنوں میں اسلام ہے۔ اگر کوئی پورے کے پورے دین اسلام کو سمجھنا چاہے دو لفظوں میں تو وہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول کا لازمی تقاضا ہے اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کے بغیر محبت رسول جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔
اب یہ عید میلاد النبی کے مسئلے پر آپ غور فرما رہے ہیں، پورے ملک میں خوشی کا دن ماشاءاللہ ہے سر، جوش و مسئلہ نہیں خروش سر۔ ہے، بڑا جذبہ ہے، جگہ جگہ سجایا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے جی، ہر مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے سر۔ ہر سال ہم یہ کرتے ہیں جی، جی مگر یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، جھوٹ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور بددیانتی دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو محبت رسول جو ہے وہ اس وقت فائدہ مند ہوگی جب ہم محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کریں گے، جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ یہ دن جو ہے ہم ہمیشہ مناتے ہیں، مگر اسلام یہاں آتا نہیں، اخلاقیات ہماری جو ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہی۔ سر وہ تو ہم اس پہ بات کریں، لیکن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی، اس دیکھیں دنیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ جی جی، قرآن کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم چلیں گے تو یہی رسول اللہ کی صحیح معنوں میں محبت اور عشق رسول ہے۔ یہ اگر ہم رسول اللہ کی ذات پاک سے ادھر ادھر ہٹیں گے، اور اب یہاں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ہر شخص کو جی اپنے اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ حق ہے، حق حاصل ہے۔ کسی مسلمان کو اپنے اپنے طریقے سے حق حاصل نہیں ہے، اپنے اپنے طریقے سے نہیں۔ ہمارا طریقہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے سیمپل بنا کر بھیجا ہے، سیمپل، نمونہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے، جو اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، یہی دین ہے، یہی دین ہے، دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدے تمام بو لہ بھی است۔ تو یہ چیز ہم جب تک نہیں سمجھیں گے، دیکھیں دین صرف منانے کا نام نہیں ہے، صحیح، اپنانے کا نام ہے۔ ابھی آپ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سال کے بعد ایک دن مناتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا جو ہے وہ سارا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ یہ 5 وقت اللہ نے نماز رکھی ہے، روزانہ آسانیں رکھی ہیں، صحیح، وہ محبت رسول کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو نہیں کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل درست۔ اسی کا نام دین اسلام ہے۔ 2 لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا دین اسلام اس کا نام ہے۔ صحیح، ہم کسی کو سیمپل دے کر آئیں کہ جناب یہ چیز ہمیں منو عن درکار ہے، وہ بنانے والا اس کے خلاف بنا کر دے دے، ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سیمپل بنایا ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اس طرح کا تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جی، تو وہ سیمپل ہمیں اللہ نے دیا ہے اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کا جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہی ہاں جی، ہماری تمام کی تمام کامیابی، کامرانی، دینی، دنیا و آخرت دونوں میں، فلاح، وہ جو ہے وہ اسی پر ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی، آج ہمارے جتنے بحران ہیں، وہ سیاسی بحران ہوں، معاشی بحران ہوں، اخلاقی بحران ہوں، اور جس قسم کے بھی ہوں، امن و امان کا مسئلہ ہو، سارے بحرانوں کا، ہزاروں مصائب کا ایک ہی حل ہے کہ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی جائے۔ اقبال بھی بیچارے کہتے چلے گئے اور پڑھتے ہم سب ہیں، مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرش اعظم کی بلندیوں سے مسلسل اور پہم یہ آواز آ رہی ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یہ کیا جہاں چیز ہے کیا، پھر لوح لوح قلم تیرے ہیں۔ کیا بات، صحیح۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا پوری کی پوری قوم کا یہ حال ہے، صرف خواص ہی نہیں، عوام بھی پورے کے پورے، ہم نے جانا ادھر کو ہے جدھر ہمارا دل لے جائے۔ مولانا ظفر علی خان کا دل نہ چاہے تو نبوت کا بھی ارشاد غلط، اور من کو بھا جائے تو میراثی کی خرافات بجا۔ ہمارا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ تو مجھے بتائیں، قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اب ہم کدھر جائیں گے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں اپنی اپنی مرضیوں کے مطابق ہی چلنا تھا تو اللہ کو قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مہینے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اسلام میں دو جو دن ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک وہ جس میں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مہینے میں وہ پیدا ہوئے وہ مہینہ بھی افضل ہے، اور ایک وہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ افضل ہے۔ یہ ان کا شان اور مقام جو ہے اس سے تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کی طرف نہیں آئیں گے، حضور کے نقش قدم کو نہیں اپنائیں گے تو کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہماری ناکامیوں کا اصل سبب ہی یہی ہے صحیح کہ ہم نبوت اور رسالت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں ہم نے، آپ دیکھیں کہ محبت رسول کے دعوے بھی ہیں، عشق رسول کے دعوے بھی ہیں، اور ہم نے اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مشرب بنائے ہوئے ہیں۔ آپ جو سب سے امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں نے عرض کی ہے، بڑے ادب احترام سے میں ہر مسلمان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنی اپنی مرضیاں ہی کرنی تھی یا اپنے اپنے طریقے بنانے تھے تو اللہ کو تو پھر دین اسلام بھیجنے کی یا قرآن نازل کرنے کی یا رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی، پھر تو ہم یہ کام تو پہلے بھی کر سکتے تھے۔ سر، عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم اب بات کر رہے ہیں نا، تو ہم اس پر اگر ہم بات کریں، جس طریقے سے آپ نے بالکل بڑی صحیح بات کی کہ ہمیں ان کی اسوہ حسنہ جو انہوں نے ہر طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ہمیں اس حساب سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اصل چیز وہی ہے۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ محبت رسول اور اطاعت رسول، جی، اگر ایک بندہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، اس کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ ہم یہی کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے حکمران بھی یہی کر رہے ہیں۔ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک بنایا، اور 76 سال گزر گئے ہیں، یہاں ایک لمحے کے لیے بھی محمد رسول اللہ کا طریقہ یا آپ کی شریعت نافذ نہیں کی گئی۔ جی، اچھا، ہمیں آپ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہمیں جو اطاعت رسول ہے اس حوالے سے اب ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی پر دیکھیں، پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی یہ کام کرو وہ کام کرو، اللہ نے کہا اطاعت رسول کرو۔ جتنی جگہوں پر بھی آپ پڑھیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ہاں جی، بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمیں درود و پاک پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی بالکل بات درست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دین و دنیا میں ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔